آج کے پیغام کے حوالے سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹاپک ہمارا وہی ہے، تاریخ و ذکر شہدائے کربلا۔ تاریخ و ذکر شہدائے کربلا۔ آغاز محرم ہوتا ہے تو ایک سوگواری سی چھا جاتی ہے، مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، سیاہ کپڑے پہنے جاتے ہیں اور چہرے پر ایک ماتم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں، اور مختلف انداز میں عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کل ہم گریہ وزاری کی بات کر رہے تھے، تو اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گریہ وزاری کی تائید قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں؟ کس طرح سے ہم گریہ وزاری کو پروف کر سکتے ہیں کہ اس کا حوالہ جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے؟ قرآن مجید میں اس کا حوالہ یقیناً موجود ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف، جس کی تلاوت آپ لوگوں نے کی ہوگی، ترجمہ یا تفسیر پر بھی آپ نے غور کیا ہوگا، کہ جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مرنے کی خبر سن کر جو گریہ وزاری کی تھی، یعنی اتنا گریہ کیا تھا کہ ان کی آنکھیں جو ہے سفید ہو گئی تھی، یعنی ان کی آنکھوں میں بینائی چھا گئی تھی۔ اب یہ خبر حضرت یعقوب کو ان کے بیٹوں کی طرف سے ہی ملی تھی کہ حضرت یوسف کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا ہے، اور بھیڑیا ایک جانور ہے، اور جانور کے کھا جانے کی موت جو ہے وہ شہادت کی موت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایک نبی معصوم کی موت تھی، جس پر ان کے والد محترم نے اتنا گریہ کیا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ سفید ہو گئی، یعنی ان کی بینائی تک چلی گئی تھی۔ قرآن میں بھی اس کی تصریح موجود ہے، کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ اتنے غمزدہ ہوئے، اتنا گریہ کیا، اتنے آنسو بہائے کہ ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی ان کی بینائی تک چلی گئی تھی۔ اور صرف یہ ایک رپورٹ تھی جو انہیں ملی تھی، علم نبوت کے اعتبار سے انہیں معلوم تھا کہ وہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن وہ فراق جو تھا، وہ دوری تھی، جس کی وجہ سے وہ اتنے غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے گریہ وزاری کی تھی۔ اسی طرح تفسیر کشاف میں، جو کہ علامہ زمخشری کی ہے، بہت مشہور نام ہے، اس میں موجود ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم کتنا تھا؟ جواب دیا گیا کہ 70 پسر مردہ عورتوں کے برابر، یعنی ایسی 70 عورتیں جن کے جوان مر گئے، ان کے غم کو ملایا جائے تو اتنا غم تھا حضرت یعقوب کو۔ پھر ان سے دوبارہ سوال کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو گریہ وزاری کا کتنا ثواب ملا تھا؟ جواب دیا گیا کہ 100 شہیدوں کے برابر گریہ وزاری کا ان کو ثواب ملا تھا، یا ان کا جو ثواب تھا گریہ وزاری کا، وہ 100 شہیدوں کے برابر ثواب تھا۔ یعنی گریہ وزاری کی مذمت اللہ کی طرف سے نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ترک اولا ہے یا کوئی ایسی بات ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ جو معلومات پہنچانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس میں چیدہ معلومات آپ لوگوں تک پہنچائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک کوئز کا بھی اہتمام کیا جائے گا، تو نوٹ کرتے جائیے، یاد رکھتے جائیے اس انفارمیشن کو۔ کتاب کی صورت میں بھی اویلیبل ہوگی، اس کو پڑھتے رہیے، اپنی نالج میں اضافہ کیجیے، اور پھر جتنی زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ کوئز میں شرکت کریں گے، وہی اتنا ہی زیادہ امام بارگاہ میں یا لوگوں کے لیے بہتر ہوگا۔ مولا سے پوچھا گیا کہ آپ کب تک گریہ وزاری کرتے رہیں گے؟ تو مولا نے جواب دیا، یعقوب علیہ السلام کا تو ایک یوسف مرا تھا، اور جب یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا زیادہ گریہ کیا تھا، تو میرا تو پورا خاندان قتل کر دیا گیا، پورا خاندان شہید کر دیا گیا، تو میں کیوں کر آنسو نہ بہاؤں؟ پھر پوچھا گیا، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے؟ مولا نے جواب دیا، بے شک شہادت ہمارا ورثہ ہے۔ کیا ہمارا ورثہ یہ بھی ہے کہ کوفہ و شام میں ہماری خواتین کو بے پردگی اور بے
حرمتی کی حالت میں گھمایا گیا، پھرایا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی، ان کی توہین کی گئی۔ ایک درود بھیجیے بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے قرآن سے تو تائید لے لی، اس کے بعد ہم دیکھتے کہ سیرت رسول سے گریہ ازاری کی تائید ہمیں ملتی ہے یا نہیں۔ جنگ احد کا زمانہ ہے، جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت، حضرت حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بہن حضرت صفیہ نے بہت زیادہ گریہ ازاری کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ حضرت حمزہ کی بہن یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ مل کر اتنا شدت سے گریہ کیا، اور ان کے گریے میں انہوں نے خود بھی شدت کے ساتھ شمولیت اختیار کی تھی۔ جب جنگ احد کے بعد قافلے کی احد سے مدینہ روانگی ہوئی تو شہداء جنگ کی خواتین نے گریہ کیا تھا اپنے شہداء کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال تھا کہ سب اپنے شہیدوں کے لیے گریہ کر رہے ہیں، کیا میرے چچا کے لیے گریہ کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ تو اس وقت انصار نے اپنی خواتین کو بھیجا اور کہا کہ پہلے حضرت حمزہ کا ماتم کرو اور پھر کسی اور کا ماتم کرنا۔ بعد ازاں یہ رسم ہو گئی تھی کہ کوئی بھی ماتم و گریہ کی محفل ہوتی تو حضرت حمزہ کی شہادت کا ذکر ضرور آتا تھا، اور ان کا جو لقب تھا حضرت حمزہ کا وہ سید الشہداء تھا۔ امام حسین علیہ السلام سے پہلے حضرت حمزہ کا لقب بھی جو ہے سید الشہداء تھا۔ بعد کربلا امام حسین علیہ السلام کا بھی جو کہ سید الشہداء کے سردار ہیں ان کا لقب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مجالس میں یا محفل میں امام حسین علیہ السلام کا ذکر، لیکن اس سے پہلے جو ہے حضرت حمزہ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا مجالس میں۔ ہم بات کرتے ہیں گریہ ازاری، ہمیں پیغام کیا ملتا ہے کربلا سے؟ پیغام کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے درد، وہ جو درد تھا جو اس جنگ میں شرکت کرتے، اس کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ایک درد ہے امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی ہے یا ان کے ساتھیوں نے جو قربانی دی ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں صبر و شکر کا جذبہ بھی نظر آتا ہے۔ ایک باپ جس کا 18 سال کا کڑیل جوان شہید ہو گیا، وہ جسے اٹھا کر صبر و شکر کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ہمیں پیاس نظر آتی ہے، اور پیاس کے ساتھ جو ہے آپس میں دلاسا ہے۔ بے حرمتی اور بے پردگی نظر آتی ہے، تو ساتھ ہی زینب بنت علی علیہ السلام کا حوالہ ہے۔ ایک طرف فریب ہے تو دوسری طرف اس کا نتیجہ بھی ہے، ہمیں ثواب کی صورت میں، شفاعت کی صورت میں وہ نتیجہ ملتا ہے۔ لیکن ان سب کا مرکز کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن کیا وہ موت جو ہے وہ کربلا میں جو موت یا شہادت نصیب ہے، وہ ہم اس راہ پر ہم نہیں چل سکتے؟ جو میسج امام حسین علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا، کیا اس پر ہم عمل نہیں کر سکتے؟ ہم آج شیعان حیدر کرار کہلاتے، کیا ہم شیعان کربلا نہیں کہلا سکتے؟ اور جو میسج ہمیں دیا گیا کیا ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے؟ یہ ایک ہمارا آج کا ایک سوال ہے جس پر ہمیں گھر جا کر اس پر غور کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا میسج ہے میرے پاس، جو ایک غیر مسلم رہنما ہے گاندھی، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ایک بہت ہی اچھا میسج دیا ہے۔ وہ میسج میں چلانا چاہوں گا، اس کو غور سے سنیے گا۔ بھارت کے معروف رہنما مہاتما گاندھی اپنے ایک بیان میں جو ینگ انڈیا میں 1924 میں شائع ہوا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں: میں جاننا چاہتا تھا ایک ایسے شخص کی زندگی کے بہترین پہلوؤں کے بارے میں جو آج غیر متنازع طور پر لاکھوں انسانوں کے دلوں پر راج کر رہا ہے۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ یہ تلوار نہیں تھی جس نے اسلام کو اس زمانے میں لوگوں کی زندگی میں مقام دلایا، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی انتہائی درجے کی سادگی، اپنی ذات کی مطلق نفی کا جذبہ، اپنے دوستوں اور پیروکاروں کے لیے اخلاص، ان کی بہادری
ان کا بے خوف ہونا، ان کا خدا پر غیر متزلزل ایمان اور ان کا اسلام کو بچانے کا ذاتی مشن، یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے اسلام کو تقویت بخشی۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ ایک شعر کے ساتھ، اسی میسج سے ریلیٹڈ ایک شعر کے ساتھ میں اس سیشن کو کمپلیٹ کرنا چاہوں گا۔ حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین پھیلا ہے دنیا میں روشنی کی طرح۔ بر محمد والے محمد صلوات۔